میں حضور حافظ ملت کی آغوش تربیت میں آ گیا۔ ماشاء 69 میں حضور حافظ ملت نے مجھے، ایک شہر ہے مہاراشٹرا میں ناسک، جی وہاں حضرت نے مجھے امامت کے لیے بھیج دیا۔ 1971 میں بامبے چلا گیا۔ وہاں ہمارے ایک دوست تھے حافظ محمد زبیر رضوی، جی ہم دونوں نے مل کر سنی تبلیغ الاسلام کی ایک بنیاد ڈالی۔ جی 1973 میں ہم وہیں سے حج کے لیے چلے گئے۔ اچھا ماشاء 73 میں ہم نے 2 حج کیے۔ 2 یا 3 جنوری کو پہلا حج آ گیا تھا، جی وہ 24 یا 25 دسمبر کو جی دوسرا حج آ گیا تھا، اچھا ماشاء کہ اس میں ہم لوگ حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ کے شریک سفر تھے۔ علامہ ارشد القادری صاحب علیہ رحمت، ہم یہ سارے لوگ ایک ساتھ تھے۔ دوسرے سفر میں بھی علامہ ارشد القادری صاحب اور مولانا محمد سلیم صاحب جامعہ عربیہ سلطانپور، جی دوست اور اس سفر میں پاکستان سے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب اور غازی اسلام مولانا عبدالستار خان نیازی نیاز صاحب جی اس سفر میں شریک حج تھے۔ ماشاء 15 اگست صرف ہندوستان کی آزادی کا دن ہے، میلاد النبی انسان کی آزادی کا دن ہے۔ سبحان اللہ تو اگر 15 اگست ہندوستان کی آزادی کی چھٹی ہوتی ہے تو میں اپنی پہلی میڈن اسپیچ میں انسان کی آزادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد النبی کی چھٹی کی ڈیمانڈ کرتا ہوں۔ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں حضور کہ آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا، بالخصوص جو آپ کا آغاز کہاں سے ہوا اور کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ تعلیمی سفر کا آغاز تو صحیح معنوں میں میرے والد صاحب کی تربیت سے اور انہی کی آغوش تربیت میں تعلیم سے میرا تعلیمی سفر میرا شروع ہوا۔ جی اس کے بعد میں حضور حافظ ملت کی آغوش تربیت میں آ گیا، ماشاء اللہ اور وہاں سے یہ سفر جو شروع ہوا ہے وہ اب تک میں سفر میں ہوں۔ جی تو مکمل تعلیم کہاں تک ہوئی ہے؟ دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور سے۔ جی اس زمانے میں گولہ بازار جہاں 12 ربیع الاول شریف کو ہم نے تقریر کی، جی وہیں ہم لوگوں کی دستار بندی ہوئی۔ جی یہ بات ہے 1968 کی۔ 68 69 میں حضور حافظ ملت نے مجھے، ایک شہر ہے مہاراشٹرا میں ناسک، جی وہاں حضرت نے مجھے امامت کے لیے بھیج دیا۔ اس زمانے میں 100 روپے مشاہرہ تھا، مزید بچوں کو پڑھانے کے لیے جی 30 روپے اوپر سے ملتے تھے۔ اوپر سے جی تو یہ 1969 میں ہماری سروس کہیں خدمت کہیں جو بھی ہے، جی یہ سروس کا سلسلہ اور خدمت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جی اس کے بعد 1971 میں بامبے چلا گیا۔ وہاں سنی تبلیغ الاسلام کے نام سے، چونکہ مزاج شروع ہی میں متحرک تھا جی شروع سے ہی، تو ہمارے ایک دوست تھے حافظ محمد زبیر رضوی، جی ہم دونوں نے مل کر سنی تبلیغ الاسلام کی ایک بنیاد ڈالی، جی جس کی سرپرستی اس زمانے میں حضور سید العلماء آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے صدر مرحرہ شریف کے سجادہ نشین حضرت مولانا سید علی مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جی فرمائی تھی۔ 1973 میں ہم وہیں سے حج کے لیے چلے گئے۔ اچھا ماشاء 73 میں ہم نے 2 حج کیے 73 میں 2 ایک ہی سال میں۔ جی 2 یا 3 جنوری کو پہلا حج آ گیا تھا، جی وہ 24 یا 25 دسمبر کو جی دوسرا حج آ گیا تھا۔
اچھا ماشاء اس طرح دونوں حج ہمیں نصیب ہوئے ماشاء ایک ہی سال میں۔ اس سفر کی دونوں سفر کی خصوصیت یہ رہی کہ پہلا سفر پانی کے جہاز سے ہوا، جی سمندر میں تقریباً 9 دن کا یہ سفر تھا، جی اوپر آسمان، ٹمٹماتے ہوئے چاند تارے، نیچے پانی، اور جہاز میں جی ہم لوگ، خصوصیت یہ تھی کہ اور ہماری خوش نصیبی تھی کہ اس میں ہم لوگ حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ کے شریک سفر تھے، ماشاء اور علماء کا ایک بڑا طبقہ اس سفر میں ہم لوگوں کے ساتھ تھا یا ہم ان کے ساتھ تھے۔ جی علامہ ارشد القادری صاحب علیہ رحمت اور حضرت مولانا سید عبدالحق صاحب جی گجہرہ مبارک پور والے، جی اور مولانا عبدالحلیم صاحب جو مرحوم و مغفور ہو گئے، اور یہاں دعوت اسلامی کے وہ سرپرست تھے، ناگپور میں رہتے تھے۔ جی ہم یہ سارے لوگ ایک ساتھ تھے۔ ماشاء یہ پہلے سفر۔ پہلے سفر کے بعد جی دوسرے سفر میں بھی علامہ ارشد القادری صاحب اور مولانا محمد سلیم صاحب جامعہ عربیہ سلطانپور، جی دوست بات ہے 50 سال سے اوپر کی، اس لیے جہاں تک قوت حافظہ رفاقت جی کر رہا ہے وہ بتا رہے ہیں آپ کو۔ جی اور اس سفر میں پاکستان سے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب اور غازی اسلام مولانا عبدالستار خان نیازی، نیازی صاحب جی اور جنہوں نے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن کا انگریزی ترجمہ کیا، مجھے نام یاد نہیں ہے، جی وہ شخصیت بھی اس سفر میں شریک حج تھی۔ ماشاء اس کے بعد ہندوستان کی واپسی ہوئی، محرم کا زمانہ تھا، سید العلماء نے 12 روز کے لیے ہمارا انتخاب کیا تقریر کا۔ جی اس 12 روز کی تقریر میں علاقہ جات اور مفازات کے لوگ بھی شریک ہوتے رہے۔ ان لوگوں کو وہ تقریریں اتنی پسند آئیں کہ تقریباً اس پروگرام کے علاوہ 24 پروگرامات مزید جی دیگر 12 چھوڑ علاقہ کر جات میں وہیں اسی اطراف میں تھانہ، ممرہ، کلوا، جی رابوڑی، بھیونڈی، یہ تھے وہ اطراف۔ جی اور اس کے بعد پھر تقریروں کا سلسلہ تو جی چلتا رہا، حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کی بھی آمد و رفت ہوتی رہی۔ حضرت کے ساتھ تو خیر ہم یہیں سے شروع ہو گئے تھے، جی اور حضرت ساتھ میں لے کے چلتے تھے، اور ان کی کفش برداری کا اللہ کے کرم سے ہمیں فیض بھی ملا۔ 74 میں ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا، نہیں جی اس لیے ایک رسالہ بھیونڈی سے نکلتا تھا المیزان نام کا، جی جس کے ایڈیٹر تھے مولانا سید جیلانی میاں صاحب، جی جو حضرت مدنی میاں صاحب کے بھتیجے ہیں اور حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت کے پوتے ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں نے طے کیا، جس میں مشاورت میں یاسین انصاری صاحب تھے، ہاشمی میاں تھے، جیلانی میاں تھے، حضرت مدنی میاں تھے، ہم تھے، اور ہمارے ساتھی تھے مولانا محمد احمد مرحوم، جو بحر العلوم
حضرت مولانا عبد المنان صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے تھے. یہ ہوا کہ امام محمد رضا نمبر آنا چاہیے اور جی اعلی حضرت کی مختلف الجہات جو شخصیت جی اس عبقریت کا اظہار ہونا چاہیے. بے شک. اس پہ ہم لوگوں نے بہت محنت کیا اور اس کی جو افتتاحی کانفرنس ہوئی جس میں عوامی بیداری اور مقاصد کو لوگوں کے سامنے رکھنا تھا اور ایک لمبا کام تھا. جی وہ اب آپ المیزان کے امام محمد رضا نمبر کے رشات قلم میں پڑھ لیجئے گا, جی انشاءاللہ. ریکارڈ پہ ہے. اس میں ان بڑے لوگوں کا بڑکپن تھا کہ ہماری صدارت میں وہ کانفرنس ہوئی. ماشاء اس وقت ہماری عمر میرے خیال سے 25 اللہ. 25 سال. سال. جی بعد میں کام شروع ہوا, الحمدللہ وہ کام پائے تکمیل کو پہنچا. اس کے بعد مستان تالاب ایک جگہ ہے بامبے نمبر 8 پہ, جے جے ہاسپٹل کے قریب, جی وہاں امام محمد رضا کانفرنس منعقد کی گئی اور اسی میں امام محمد رضا نمبر منظر عام پہ آیا, شائع ہوا. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ریسرچ کا راستہ اس نمبر کی بنیاد پر کھل گیا اور اعلیٰ حضرت کی عبقری شخصیت کا تعارف جو اس زاویہ فکر کے ساتھ نہیں ہوا تھا جی وہ ایک وسیع زاویہ فکر کے ساتھ منظر عام پہ آیا. جی اور ان لوگوں نے بھی امام محمد رضا فاضل بریلوی کو جانا جو لوگ ہمیشہ تنقید کی نگاہ سے دیکھتے تھے, یا ہمارے لوگوں نے کچھ لوگوں نے ایسا تعارف کروا رکھا تھا کہ تنقید کی نگاہ سے دیکھنے کا لوگوں کو موقع ملا تھا. مگر امام محمد رضا نمبر کو دیکھنے کے بعد لوگوں کی فکر بدلی, زاویہ نظر بدلا, جی اور پھر فاضل بریلوی کے بارے میں وہ متشددانہ ذہن جو پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ڈر آیا تھا, جیسے آج ایک متشددانہ ذہن پڑھے لکھے لوگوں میں بھی بی جے پی اور آر ایس ایس کے پروپیگنڈے سے ڈر آیا ہے, اور اچھا خاصا سیکولر انسان بھی فرقہ پرست بن کر کے اس ملک میں تباہی مچائے ہوئے ہیں. وہی ساری چیزیں اس زمانے میں بھی تھیں جی فاضل بریلوی علیہ الرحمت سے متعلق, مگر اس نمبر کے آنے کے بعد تشدد میں لوگوں کے کمی آئی اور سوچ کا ایک دائرہ عمل وسیع ہوا, جی اور فاضل بریلوی علیہ الرحمت کے بارے میں ایک مثبت سوچ ان لوگوں کے اندر بھی پیدا ہو گئی جو لوگ فاضل بریلوی کا نام سنتے ہی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتے تھے. جی تو یہ رہا, اور اس کے بعد پھر یہ تقاریر کا جی سلسلہ چلتا رہا. پھر بیچ میں چونکہ آپ نے اب ساری باتیں جی پوچھی ہیں تو جی سن لیجئے. پھر دھیرے دھیرے 1984-85 آیا, جی اور اس زمانے میں اتفاق سے شاہ بانو کیس آ گیا. تو شاہ بانو کیس بہت مشہور کیس ہے. اب تو وہ انسائکلوپیڈیا پہ جائیے جی دیکھیے, اس پہ بھی آپ کو مل جائے گا. سپریم کورٹ کی تاریخ کی ریکارڈ پہ بھی آپ کو مل جائے گا. اب اس میں وہ ایک جنگ چھڑی, جی تو اس جنگ میں ہم لوگوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اور اتنا جم کر کے لڑے کہ پورے ملک کو وہ بات معلوم ہے. 1986 میں ہم لوگوں کی کوششوں کا اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بھی ہم کو دیا, اور سپریم کورٹ کی فل بینچ کا فیصلہ پارلیمنٹ سے کل عدم ہوا, اور وہ میٹر تھا مینٹیننس کا, نان و نفقہ کا. جی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا 125 سی آر پی سی کے تحت جو انڈین پینل کوڈ ہے, اور اس کا فیصلہ آنا چاہیے تھا شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کے تحت جو ہندوستانی قوانین میں درج ہے. جی اس لیے ہم لڑے کہ آپ فیصلہ دیجئے مگر شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے تحت دیجئے. 125 سی آر پی سی کے تحت جو آپ فیصلہ دے رہے ہیں ہمارے لیے نامنظور ہے. جی اس میں ہماری گرفتاریاں بھی ہوئیں, سنا بھی ہوگا آپ نے جی لوگوں سے, شہروں میں پابندیاں بھی رہیں, بہت بوال رہا, مگر اس کا ایک اچھا نتیجہ نکلا. ہم کو پارلیمنٹ میں گالیاں بھی بہت دی گئیں, یہ مسلمانوں کا اورنگزیب ہے, تو یہ مسلمانوں کا محمود غزنوی ہے, تو فلانا ہے, تو ٹھکانا ہے. بہت ساری چیزیں چلتی رہیں, مگر ٹھیک ہے. دیکھیے مرد وہ نہیں ہے جو چمچا گیری کر کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائے. جی بے شک مرد وہ ہے جو اختلافات کا صحرا پہنتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچے بھی اور لوگوں کو پہنچائے بھی, بے شک ہے نا. جی بے وہ شک تو جب اپنی جماعت میں منافقین اور غدار پیدا ہو جاتے ہیں کسی جماعت میں بھی, جی تو اس جماعت کا شیر کتوں سے بھی ہار جاتا ہے.
یہ صحیح کہہ رہے تاریخی تسلسل کی ایک ہیں کڑی بالکل ہے بہرحال. اور وہ کیس الحمدللہ مسلمانوں کے فیور میں آیا. اور ہندوستان کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی، میں یہ نہیں کہتا کہ جی اس میں صرف میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا یا علامہ ارشد نے کیا تھا یا مسلم پرسنل لا کانفرنس نے کیا تھا. مسلم پرسنل لا بورڈ بھی اس میں جی ہر اعتبار سے حاوی تھا، بلکہ ہم سے زیادہ طاقتور تھا. جی بے شک مگر اتفاق کی بات یہ ہے کہ طاقتور لوگ وہاں تھے، آواز ہماری سنی جا رہی تھی. جی تو اس طرح سے ہندوستان کی جو تاریخ بنے گی مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کی خاطر، اس میں آپ کی جماعت کو نظر انداز یا بائی پاس یا صرف نظر نہیں کیا نہیں جا سکتا، جی اس لیے کہ اس میں آپ برابر کے شریک رہے. شریک رہیں. اور اسی وقت سے ہمارا ایک واضح نقطۂ نظر بھی ہو گیا کہ مسلک ہر آدمی کو پیارا ہے، اپنا اپنا مسلک بے ہم کو شک بھی پیارا ہے. جی تو مسلک میں تو سمجھوتے نہیں ہو سکتے، بالکل کوئی کرتا بھی نہیں. جی البتہ ملت کے جو مشترک مسائل ہیں، جی ان مشترک مسائل میں مسلکی تحفظات کے ساتھ ایک جگہ جمع ہونا اور مل کر کے اس مسئلے کو سالو کرنے کی کوشش کرنا، یہ ناگزیر ہے، یہ کرنا پڑے گا. جی یہ میں اسی وقت سے چلا رہا ہوں. اور اس کی ایک نظیر بھی ہمارے سامنے جی ہے کہ 1973 میں جب مسلم پرسنل اللہ پہ ایک آفت آئی تھی اور وہی مسلم پرسنل اللہ بورڈ بننے کی بنیاد بنی. اس زمانے میں نندنی ستپتی چیف منسٹر تھیں آپ کے اڑیسہ کی، جی اور سب سے پہلے حضور مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ آواز اٹھائی تھی. خوش قسمتی سے میں ان کا آخری خلیفہ ہوں، اللہ مگر جی میں نے کبھی اس بات کو شو نہیں کیا، کتابوں میں آ گیا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. جی جی تو حضرت کو گرفتار کر لیا گیا ہوں، اور جیل میں ڈال دیا گیا. مسئلہ پھر بہت آگے بڑھا اور نتیجے میں مسلم پرسنل اللہ بورڈ کے بارے میں ایک سوچ پیدا ہوئی. اس میں یہ ہوا، بامبے میں ایک اجلاس اس کا پہلا ہوا مسلم پرسنل اللہ بورڈ کا. جی تو اب اس میں ہر جماعت کے نمائندوں کی شرکت تھی. تو تنظیمی اعتبار سے اب مجلس مشاورت بھی بنانی تھی اور مجلس منتظمہ بھی بنانی تھی. تو اس میں لوگوں نے اتفاق رائے سے صدر چنا مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند کو، ہوں، اور 2 نائب صدر چنے گئے، ایک ہماری اہل سنت سے اور ایک اہل تشیع سے. ہمارے یہاں سے جو صاحب چنے گئے وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی تھے، اعلیٰ حضرت کے مرید بھی تھے، ماشاء اللہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی تھے، حضور مفتی اعظم کے ہم کلاس بھی تھے. اور اعلیٰ حضرت یہ فرماتے تھے کہ مصطفیٰ رضا یعنی مفتی اعظم جی میری جسمانی اولاد ہے اور برہان میاں میری روحانی اولاد ہے. جی اور اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی ہے، آل رحمہ برہان الحق شرق پہ برق گراتے ہیں. تو حضرت کو نائب صدر بنایا گیا. جی اور شیعہ برادری سے مولانا کلب جواز صاحب کے والد مولانا کلب عابد صاحب کو. تو اس طرح سے ہر جماعت کی شمولیت اس میں ہوئی. مگر اس شمولیت سے پہلے جی حضور مفتی اعظم کے پاس حضرت برہان الملت آئے اور فرمایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور مسلم مسائل کا سوال ہے، تو کیا اس میں شرکت کی جا سکتی ہے؟ تو حضرت کا بھی اندیہ تھا کہ تحفظ مسلک کے ساتھ ملت کے مسائل میں سب کے ساتھ بیٹھنا ناگزیر ہے. اس لیے حضرت نے اجازت دی کہ نہ صرف یہ کہ آپ جائیے بلکہ اس عہدے کو بھی قبول کیجیے جو عہدہ آپ کو دیا جانا ماشاء اللہ حضور مفتی اعظم ہے. حضور مفتی اعظم نے، جو ہم لوگوں کے خوش قسمتی سے ہمارے خاندانی پیر ہیں، ماشاء یہ ہمارے بھائی، ہمارے ماموں، ہماری والدہ، ہمارے والد، سب حضرت مفتی اعظم سے ارادت و نسبت رکھتے ہیں. خیر، وہ دور گزر گیا. اس کے بعد میرے خیال سے آپ لوگ بھی پیدا ہو گئے ہوں گے. اللہ جی اس وقت تک تو آپ لوگوں کی پیدائش ملک عدم میں رہی ہوگی. تو جی خیر، اس کے بعد وہ پورے ملک میں ہم لوگ کام کرتے رہے. جی اور دھیرے دھیرے 1988 لاسٹ میں ہماری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا. جی 88 میں
VP सिंह साहब जी साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर थे और उसी जमाने में एक घोटाला हो गया, बोफोर्स एक वो थी तोप, जी उसकी खरीदारी हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसमें 60 लाख रुपए के करप्शन और रिश्वत का मामला आया। जी चूंकि VP सिंह साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, बहुत बड़ी पोस्ट थी, उन्होंने उस पर एतराज किया, जी कांग्रेस पार्टी ने उसको छुपाना चाहा, वो आदमी राजा आदमी था, उन्होंने उसको उजागर किया और फाइनेंस मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दी कि नहीं, ये रिश्वत नहीं चलेगी। जी और नतीजे में कांग्रेस ने उनको निकाल दिया। जब कांग्रेस ने उनको निकाल दिया तो उन लोगों ने मिल करके एक पार्टी बना ली, जिसमें चंद्रशेखर सिंह एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जी मिस्टर गुजराल एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर देवीगौड़ा एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सब एक्स प्राइम मिनिस्टर, जी मिस्टर देवीलाल नायब वजीर आजम हिंदुस्तान, जी ये सारे लोगों ने मिल करके VP सिंह साहब की क़यादत में एक पार्टी बनाई जिसका नाम था जनता दल। जब वो जनता दल बनी तो उसके बाद चूंकि हम पूरे मुल्क में काफी शोहरत पजीर हो चुके थे, जी तो उन्होंने हमको तलाश करना शुरू किया कि वो अगर हम लोगों को मिल जाते हैं कांग्रेस के खिलाफ, चूंकि कांग्रेसी के जमाने में पर्सनल लॉ वाला मैटर था जी और हमारी गिरफ्तारी भी कांग्रेस गवर्नमेंट कर रही थी और हम कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ जम के बम्बाट कर रहे थे। जी तो उन्होंने VP सिंह साहब ने हमको तलाश करना शुरू किया। तो पता ये चला कि बॉम्बे में सबसे ज्यादा हमारा साथ हाजी मस्तान मिर्जा साहब ने दिया था। हाँ, बॉम्बे से हम 2 मरतबा शहर बदर भी किए जा चुके थे गवर्नमेंट की तरफ से कि बॉम्बे में हमारे दाखिले की इजाजत इजाजत नहीं है, इसलिए कि बहुत तूफान मचा दिया था जी हमने वहाँ हुकूमत के खिलाफ। तो खैर, और उसमें हमारा सबसे ज्यादा साथ हाजी मस्तान मिर्जा साहब ने दिया था, जी अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन तो ये पता चला कि हाजी मस्तान अगर उबैदुल्ला आजमी से कह देंगे तो वो इनकार नहीं कर पाए। अब हाजी मस्तान से कौन मिले? तो फिल्मी दुनिया के एक हीरो हैं, उनका नाम है राज बब्बर, जी अभी भी हैं। राज बब्बर को इस काम पे उन्होंने लगाया, चूंकि बॉम्बे रहते थे लोग। तो राज बब्बर को ये मालूम था कि एक साहब हैं R रोशन बेग, ये होम मिनिस्टर भी रहे हैं कर्नाटका गवर्नमेंट में, मेरे अच्छे दोस्तों में भी हैं। जी तो उनसे याराना था राज बब्बर का। तो राज बब्बर यहाँ से चले गए दिल्ली से बेंगलोर, जी और बेंगलोर जाके उनसे कहा कि यार ऐसी ऐसी बात है, VP सिंह साहब ने मुझे इस काम पे लगाया है, उबैदुल्ला आजमी साहब को किसी भी तरह से जनता दल में शामिल करना है, जी और वो न्यूट्रल आदमी है, उन्होंने माहौल पूरे मुल्क में बनाया है, कांग्रेस की गवर्नमेंट उलट जाएगी अगर वो आ जाते हैं। मगर वो हाजी मस्तान मिर्जा के अलावा किसी की बात नहीं माने। तो R रोशन बेग जो है वो हाजी मस्तान मिर्जा के रिश्तेदार, ये लोग गए बॉम्बे। बॉम्बे जाकर के हाजी साहब से बात इन लोगों ने, तो हाजी साहब ने मुझे फोन किया। मैंने कहा साहब मुझे सियासत वासत में नहीं जाना है, छोड़िए ये सब, मैं नहीं करूंगा ये सब। आपने पहली बार मना कर दिया बिल्कुल मना कर दिया था, सख्ती से मना कर दिया था। मुझे मनाने में भी इन लोगों को 2 हफ्ते लग गए। जी खैर उसके बाद ठीक है, मैं तैयार हुआ कि कांग्रेस गवर्नमेंट तो बदलनी चाहिए, इसलिए कि भागलपुर में फसाद हो चुका था, हर जगह फसाद हो चुका था, मुसलमानों की लाशों के ऊपर गोभी की खेती कर दी गई थी, तो मुसलमान तो वैसे ही नाराज था, बहुत नाराज था। तो खैर हम तैयार हो गए। आगे बोलेंगे माइक हाँ, तैयार हो गए। उसी जमाने में उनसे प्रोग्राम तय हुआ कुछ अक्टूबर फर्स्ट वीक जी 1988 में। 1988 हाँ, और उससे पहले एक कॉन्फ्रेंस थी कश्मीर में, जी सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस थी, एक कस्बा है कंगन,
कंगन। हाँ, उस कॉन्फ्रेंस में मौलाना अख्तर रजा खां अजहरी भी थे, मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब भी थे, और भी बड़े बड़े लोग थे, हम भी थे। खैर, अब वो चूंकि शोहरा तो हमारा बनाम मुस्लिम पर्सनल्ला जादू जगाए हुए था, जी कश्मीर वालों पे कुछ ज्यादा ही असर था उसका। अब वहां पहुंचने के बाद स्टेज पे जब सब लोग पहुंचे, वो नौजवान इतने पागल, इतने जज्बाती कि वो सब चढ़ गए स्टेज पे। और फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, वो भी थे। जी और चढ़ने के बाद मुझे सबों ने उठा लिया दोनों हाथों पर, और लेकर के ये वादी कश्मीर है, उबैदुल्ला हमारा शेर है, बाकी सब हेर फेर है। जी हाँ, ये नारा लगाते हुए पूरे कस्बे में तो पहले अपने हाथों पे लिए हुए उन सबों ने एक जुलूस की शक्ल अख्तियार कर ली। जी उसके बाद फिर स्टेज पे ले आए। खैर, वहां से फारूक अब्दुल्ला साहब के स्टेट हवाई जहाज से, जो चीफ मिनिस्टर का होता है, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो गवर्नमेंट की तरफ से वो होता है, उससे हम लोग दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद वीपी सिंह साहब से मुलाकात हुई, और तकरीबन 1.25 घंटा ये मुलाकात चली, जी जिसमें मुलायम सिंह, लालू यादव, चंद्रशेखर, यशवंत सिन्हा, जी एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, सारे बोल्ड लोग मौजूद। अभी टिकटों का बंटवारा हो रहा था कि टिकट कहाँ कहाँ दिए जाएंगे, इलेक्शन की तैयारी थी और बिल्कुल पीक पे था इलेक्शन। तो दिल्ली में गोल मार्केट है, वहां एक साहब रहते हैं किशोरी लाल, वो भी एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और हर हुकूमत की नाक के बाल। उनके घर पे एक मीटिंग हुई, जिसमें चंद्रशेखर जी और यशवंत सिन्हा साहब, किशोरी लाल, वीपी सिंह साहब, सारे बड़े लीडर थे। और उसमें हमारी शमूलियत का ऐलान हुआ एज ए ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी। और वहीं पर जनता दल के लेटर पैड पे वीपी सिंह साहब ने ये लिखा कि जनता दल की राज्यसभा की पहली सीट बनाम उबैदुल्ला खान आजमी क्लियर की जाती है, जी पहली सीट आप। पहली सीट। इस तरह से हम जनता दल के पहले एमपी हुए जी राज्यसभा के। और जब वो दिया इन लोगों ने लिफाफे में दस्तखत करके, तो किशोरी लाल ने एक मजाक भी हमसे किया कि देखिए, बेगम को भी मत बताइएगा, ले जाके किसी तिजोरी में इसको, इसलिए कि वो इलेक्शन 31 मार्च 1990 को होना है, जी राज्यसभा का जी जी पहला इलेक्शन। जी ठीक है, हो गई। उसके बाद हमें चार्ज दिया गया यूपी और बिहार। यूपी में रबर मियाँ उस जमाने में 85 सीटें होती थी पार्लियामेंट की, जी और बिहार में चूंकि उत्तराखंड नहीं बना था, उत्तराखंड। और बिहार में झारखंड नहीं बना था, अच्छा 55 सीटें थी। जी वो इलेक्शन हमने इतनी धूम से लड़ाया कि यूपी की 85 सीटों में 64 सीटें जनता दल यहाँ से जीती, यूपी की। यूपी की, जी और बिहार की 55 की 55 सीट जनता दल जीती। सुभान अल्लाह। तो इस तरह से हमारी गवर्नमेंट बन गई। जी अच्छा, अब जब हमारा इलेक्शन आया, तो लखनऊ असेंबली में, राज्यसभा में वोट जो देते हैं वो एमएलएस देते हैं, जी पब्लिक नहीं देती है। जी अब हमारे इलेक्शन में अ, ये इलेक्शन हुआ है 31 मार्च 1990 को, जो पहली रमजान थी। पहली हाँ, रमजान। फर्स्ट रमजान। जी हमारी बड़ी मुखालफत, और हमारे वो कैसेट सब असेंबली में बजाए जाने लगे कि वोटर हमारे बिखर जाए और हमको हरवा दिया जाए। तो वीपी सिंह साहब ने दिल्ली से जब ये पोजीशन देखी, तो उनकी कैबिनेट मिनिस्टर थे सोमपाल सिंह, उनको उन्होंने भेजा यहाँ लखनऊ। जी
اور ملائم سنگھ پر اتنا فورس ڈال دیا کہ وی پی سنگھ صاحب نے کہا کہ چیف منسٹری اگر بچانی ہے تو ہر حال میں عبید اللہ اعظمی کو میں ایز اے ممبر پارلیمنٹ دلی میں دیکھنا چاہتا ہوں، اگر وہ سیٹ لوز ہو گئی تو آپ اپنی بھی خیر منائیے۔ جی ظاہر ہے کہ سینٹر کے ہاتھ میں وہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ خیر وہ سب جیتے ہیں، اور کیسے جیتے؟ پہلا کھجور اٹھایا گیا تھا افطار کے لیے، جی اور جب تک اعلان ہوا عبید اللہ اعظمی از ڈکلیئر، کھجور ابھی منہ میں گیا نہیں تھا، خیر اللہ کا شکر ادا کیا گیا۔ جی تو ہمارے بازو میں ایک گوتم صاحب تھے، وہ بیٹھے تھے، ہاتھ جوڑ کے میرے سامنے کہنے لے میرے لیے بھی دعا کر دیجئے، آپ روزے دار ہیں، میں بھی جیت جاؤں گا۔ خیر وہ بھی جیت گئے۔ جی اصل میں ہمارے یہاں فرسٹ راؤنڈ، سیکنڈ راؤنڈ، تھرڈ راؤنڈ ہوتا ہے۔ جی فرسٹ راؤنڈ میں جو نکل گیا نکل گیا، جی سیکنڈ راؤنڈ میں بھی نکلنے کے 75% چانسز ہوتے ہیں، مگر تھرڈ راؤنڈ میں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جی خیر صاحب یہ پہلی مرتبہ رہبر میاں لکھنؤ کی اسمبلی میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور اسلام زندہ باد، یہ سارے نعرے گونجتے رہے سبحان لکھنؤ اسمبلی میں۔ اللہ۔ تو اس کے بعد جلوس کی شکل میں یہ لوگ ہمیں لے کر کے، ڈاکٹر شمیم صاحب ایم ایل اے تھے جنتا دل کے، ان کے دارالشفا میں ان کا فلیٹ تھا، جی وہاں لے گئے۔ خیر وہ بات ختم ہوئی۔ اب ہم پہنچے پارلیمنٹ ہم پہنچے ہیں 31 مارچ کو۔ پارلیمنٹ میں نیو ممبر آف پارلیمنٹ کی جو پہلی تقریر ہوتی ہے اسے میڈن اسپیچ کہتے ہیں، جی اور میڈن اسپیچ میں کوئی ٹوکی ٹاکا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے جی ہر آپ کو جو وقت دیا جاتا ہے آپ آرام سے بولیے، کوئی نہیں ٹوکنے والا ہے، جو چاہیے بولیے، جی مگر قانون کے دائرے میں۔ قانون کے دائرے میں۔ جی صاحب ہم نے جو پہلی اسپیچ کیا، اس پہلی اسپیچ میں ہم نے اپنی پارٹی کو جتایا کہ ہم سوشل جسٹس کے نام پر جیت کر آئے، کہ ہم سماجی انصاف کریں گے۔ جی بالکل۔ تو سماجی انصاف ہمیں کرنا ہے، اور سماجی انصاف کا صرف نعرہ نہیں دینا ہے، عمل کر کے دکھانا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے تاریخ کے آئینے میں یہ دیکھا جائے کہ سماجی انصاف کا نعرہ کس نے کب لگایا۔ تو کچھ لوگ سماجی انصاف کا نعرہ لگا رہے ہیں پڑھنے لکھنے کے بعد، جی کچھ لوگ سماجی انصاف پہ کام کر رہے ہیں حکومت پانے کے بعد، کچھ لوگ سماجی انصاف پہ کام کر رہے ہیں پاور میں آنے کے بعد۔ مگر ایسی شخصیت کیا آج تک سماجی انصاف کے لیے تلاش کی گئی جو یتیم تھی، جو ایک دائی کی گود میں پل رہی تھی، اور دودھ پینے کے زمانے میں جو شخصیت سماجی انصاف کی بنیاد اپنی دائی کی گود میں کر رہی تھی؟ سبحان۔ ایسی شخصیت کیا ہمارے تاریخ دان لوگوں نے تلاش کیا؟ نہیں۔ تو ایک کانگریس کے ایم پی تھے مسٹر ہنومن تھپا، جی بنگلور کے، کھڑے ہو گئے، بولے اعظمی صاحب بتائیے وہ کون تھا؟ میں نے کہا بیٹھے بتاتا ہوں۔ میں نے کہا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دائی کا دودھ صرف ایک سائڈ سے پی رہے تھے۔ جی جانا گیا کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، تو ذہن دیا انہوں نے کہ میں سماجی انصاف کا سورج ہوں۔ سبحان اللہ۔ حلیمہ مجھے دودھ پلا رہی ہیں تنخواہ لے کر، اور میں ان کی گود میں دودھ پینے آیا تو دیکھا ان کا بچہ بھی ہے، تو میں نے ان کی گود ہی میں سماجی انصاف کی بنیاد رکھ دی۔ سبحان۔ ایک سائڈ سے پیتا ہوں، دوسری سائڈ سے چھوڑ۔ میں نے کہا اس سماجی انصاف کے اگوا پر آج تک کسی کی نظر نہیں گئی۔ یاد رکھیے گا 15 اگست صرف ہندوستان کی آزادی کا دن ہے، میلاد النبی انسان کی آزادی کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر 15 اگست ہندوستان کی آزادی کی چھٹی ہوتی ہے تو میں اپنی پہلی میڈن اسپیچ میں انسان کی آزادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد النبی کی چھٹی کی ڈیمانڈ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلی تقریر یعنی یہ جو چھٹیوں کا سلسلہ شروع ہوا میں نے کیا، جی الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے۔ جی یہ صرف اور صرف میرا
مجھ سے کام میرے رب نے لیا، اس میں سبحان کوئی شریک نہیں. مخالفت میں تو لوگ شریک ہوئے، میں نام نہیں لوں گا. جی جی مخالفت کی گئی جی جی مگر یہ کام اکیلے میرے رب نے مجھ سے لیا. سبحان اور میں مارچ 1990 سے وی پی سنگھ صاحب کے پیچھے اس معاملے میں لگا رہا، جی اور ان کو میں یہ لائن دیتا رہا کہ آپ مسلمانوں میں ہمیشہ دعاؤں کے ساتھ یاد کیے جائیے گا. 15 اگست معلوم نہیں دوبارہ آپ کے پرائم منسٹر رہنے میں آئے چاہے نہ آئے، جی گارنٹی نہیں ہے. بالکل تو اس 15 اگست کو لال قلعے کی فصیل سے میلاد النبی کی چھٹی کا اعلان کر دیجیے، پورے ہندوستان کا مسلمان آپ کو دعا دے گا. جی صاحب اللہ کے کرم سے اللہ نے اسے سن لیا، اور 15 اگست 1990 کو انہوں نے اعلان کیا کہ سماجی انصاف کے سب سے بڑے لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کی تعطیل ہمارے ہاں نہیں ہوتی تھی. آج ہماری گورنمنٹ نے اس کو طے کیا ہے کہ انصاف کے سورج حضرت محمد صلی اللہ علیہ سبحان وسلم کے میلاد النبی کی تعطیل سرکاری طور پر باقاعدہ یہ لال قلعے سے یہ لال قلعے سے باقاعدہ اعلان. ماشاء اللہ سبحان تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں رہیں، جی کتنی باتیں ہم بتائیں. جی